محترم عازمین اکرام، یہ ویڈیو حج کے انتظامی امور کے مد نظر بنائی گئی ہے۔ مذہبی امور، اعمال و مسائل کے لیے اپنے علماء اکرام سے رابطہ قائم کریں۔ حج دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے اور آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے فضل و کرم سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے فریضہ حج کی ادائیگی میں آسانیاں اور سہولت کے ساتھ ساتھ آپ کا حج مقبول اور حج مبرور ہو۔ عازمین، اس ویڈیو میں حج کے ان 5 اہم ترین ایام یعنی 8 سے 12 ذی الحجہ کے بارے میں بتایا جائے گا جو اصل حج ہیں۔ انہی تاریخوں میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں جن کی تمنا و آرزو ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یہی وہ ایام ہیں جن کے لیے آپ نے یہ مقدس سفر کیا ہے۔ یہی وہ ایام ہیں جن کے لیے آپ نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں جن کے لیے آپ نے ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ لہٰذا ان ایام میں پورے احتیاط سے حج کے سبھی ارکان کی ادائیگی کو یقینی بنانے میں ہر ممکن کوشش کریں۔ حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ۔ عازمین اکرام، 8 ذی الحجہ نماز فجر پڑھ کر حج کی نیت کے ساتھ احرام پہنے مینا پہنچنا ہے۔ معلم ٹریفک سے بچنے اور وقت پر مینا پہنچنے کے لیے 7 ذی الحجہ کو نماز عشاء اور کھانے کے بعد ہی مینا کے لیے آپ کی بلڈنگ کے نیچے بسیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بسوں کا نمبر، وقت اور خیمہ کارڈ معلم کے کارکن آپ کے کمروں پر پہنچا دیتے ہیں۔ تمام عازمین سے گزارش ہے کہ آپ معلم کے بتائے وقت پر احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے بلڈنگ کے نیچے پہنچ جائیں، جہاں ہندوستانی حج کمیٹی اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کا عملہ اور خادم الحجاج آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ سعودی حکومت کے بہترین اور پختہ انتظامات کے باوجود لاکھوں کے ہجوم کے سبب آپ کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا عازمین حج پورے سکون و اطمینان کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ جلد بازی میں کسی اور بس میں چلے گئے تو یقینی طور پر آپ ہی پریشان ہوں گے اور مینا میں خیمہ کی تلاش میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پریشانی آپ کے ارکان حج کی ادائیگی میں خلل ڈالتی رہے گی۔ مطمئن رہیں، آپ بس کے ذریعے 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے قبل خیموں کے شہر مینا پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عازمین اکرام، مشاعر مقدسہ یعنی مینا، عرفات اور مزدلفہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، لہٰذا کوشش کریں یہاں ضرورت کا کم سے کم سامان لے کر جائیں۔ اپنا نام اور حوالہ نمبر یعنی کور نمبر لکھا ہوا کم وزن کا ہلکا بیگ اپنے ساتھ رکھیں۔ یاد رہے، مشاعر مقدسہ میں کھانا پکانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہاں ناشتہ اور کھانا آپ کو مہیا ہوتا رہے گا، اس لیے عازمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ حسب ذائقہ خشک اور ہلکا کھانا مثلا نمکین، بسکٹ، چنے اور ڈرائی فروٹ وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ محدود کپڑے جیسے احرام، چادر وغیرہ ہی رکھیں۔ ضروری دوائیں ساتھ رکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ معلم کا دیا ہوا شناختی کارڈ، پیلا بریسلیٹ، خیمہ کا کارڈ اور پلاسٹک کے بریسلیٹ کی شکل میں ملا میٹرو ٹکٹ ضرور رکھیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا سے ملا شناختی کارڈ بھی ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ مینا پہنچ کر اپنے کیمپ، خیمے کے سڑک نمبر اور پول نمبر بھی ضرور یاد رکھیں۔ عازمین ذہن نشین کر لیں کہ ہندوستانی کیمپوں پر ہندوستانی جھنڈا اور معلم نمبر کا بورڈ بھی لگا رہتا ہے۔ عازمین حج، الحمدللہ اب آپ مکہ مکرمہ سے مینا پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہی وادی مینا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے تھے۔ آج کی رات آپ کو مینا میں گزارنی ہے، یہاں آپ کا قیام خیموں میں ہوگا۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ یعنی حج کا اہم ترین دن ہے۔
نماز فجر کے بعد مینا سے حسب ضرورت سامان کے ساتھ بذریعہ میٹرو ٹرین یا بس سے روانہ ہونا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ حجاج کرام کو سعودی عربیہ کی وزارت حج کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق نماز فجر سے پہلے ہی عرفات کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا حج کے اس عظیم عمل کو پرامن بنانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے معلم اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کے عملہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ آج تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہی وہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا رکن اعظم اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ زوال سے غروب آفتاب تک یہیں رکنا ہے اور وقوف کرنا ہے۔ عرفات میں واقع مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا، جہاں نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ قیام عرفات کے دوران زیادہ سے زیادہ عبادات و استغفار میں مشغول رہیں۔ یہ قبولیت دعا کا دن ہے۔ کسی کی جائز دعائیں رد نہیں ہوتیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے حج کو حج مبرور قرار دے۔ غروب آفتاب کے بعد بغیر نماز مغرب ادا کیے تلبیہ اور تکبیر پڑھتے ہوئے میٹرو ٹرین یا بس سے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ میں مینا و عرفات کے طرز پر خیمے نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں کھلے آسمان کے نیچے رہنا ہے۔ یہاں نماز مغرب و عشاء ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہاں بھی زیادہ تر اوقات عبادات میں گزاریں۔ یہیں سے چنے کے برابر تقریباً 80 کنکریاں چن کر اپنے ساتھ رکھ لیں، جو جمرات میں شیطان کو مارنی ہے۔ نماز فجر کے بعد تکبیر و تلبیہ پڑھتے ہوئے میٹرو بس یا پیدل مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ ایام حج کا مصروف ترین دن ہے۔ نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے میٹرو ٹرین، بس یا پیدل روانہ ہونا ہے۔ یہاں خیمے میں اپنا سامان رکھیں اور سعودی حکومت کی جانب سے بتائے گئے مقررہ وقت پر رمی جمرات کرنی ہے، یعنی شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ آج صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی بھی منزل سے مار سکتے ہیں۔ رمی کے لیے وہ حجاج کرام جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے رمی نہیں کر سکتے، وہ اپنا یہ عمل کسی کو وکیل بنا کر ان کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ قربانی و حلق۔ جن حجاج نے حج کمیٹی کے ذریعے قربانی کا نظم کرایا ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے عمل سے فارغ ہو کر دیے گئے وقت پر حلق یعنی سر کے بال منڈوا لیں یا ترشوا لیں۔ حجاج اس کے بعد سادہ لباس پہن سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی ایک اہم ذمہ داری طواف زیارت ہے، لیکن طواف کے بعد رات مینا میں ہی گزارنی ہے۔ البتہ اگر طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکے تو 11 یا 12 ذی الحجہ تک اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ 12 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے پہلے طواف زیارت سے ہر حال میں فارغ ہو جائیں، کیونکہ اس دن ظہر کے بعد حد سے زیادہ حرم شریف میں بھیڑ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات حرم شریف میں داخلہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حج کی ادائیگی نامکمل رہ جاتی ہے۔ حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ۔ حجاج کرام 11 ذی الحجہ مینا میں گزاریں گے۔ یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ ظہر کے بعد حکومت سعودی عرب کے معینہ وقت پر تینوں شیاطین کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن یاد رہے ہمارے کسی عمل سے دوسرے حاجی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ۔ حجاج کرام کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کا دن بھی مینا میں عبادت میں گزاریں، اور اگر آپ نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آج ہر حال میں طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں۔ ظہر کے بعد حکومت سعودی عرب کے معینہ وقت پر تینوں شیاطین کو 7 کنکریاں ماریں، اور کوشش کریں کہ مغرب سے قبل مینا سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ کچھ اہم مشورے۔ عازمین مینا میں بیت الخلاء مشترکہ ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں، آپسی تعاون کا لحاظ رکھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ حج کے ایام میں گرمی شدت سے پڑتی ہے۔ دھوپی چشمے اور چھڑی کے ساتھ ساتھ الیکٹرول اور پانی کی وافر مقدار ساتھ رکھیں تاکہ ہیٹ اسٹروک اور جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ یاد رہے کہ مینا میں ہندوستانی حج کمیٹی کا میڈیکل کیمپ اپنے طبی عملے کے ساتھ موجود رہے گا۔ کسی بھی قسم کی طبی مدد کے لیے
آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ معزز حجاج اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اب آپ کا حج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور کرے۔ اب آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں آپ کو عبادت و بندگی کی بنیادیں انتہائی مضبوط کرنی ہیں۔ آپ کے کردار اعمال میں ایسی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے جو برے کاموں سے اجتناب اور نیک کاموں کی طرف رغبت دلائے اور ملک و ملت کے وقار میں بلندگی کا سبب بنائے۔